شوقي للحرم زاد شوقي للحرم مكة والمدينة. بسم الله الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پیغام انسانیت اشاعتی میں. محترم ناظرین، آج میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام تو کیا بلکہ خواص کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا اور کوئی نیک کام کرتا ہے یا کوئی ایسا مستقبل کا ارادہ رکھتا ہے کہ جس سے آنے والی نسل ترقی کرے یا خود اس کی زندگی ترقی کرے، تو اس کے پیچھے کئی سارے لوگ لگ جاتے ہیں اور وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اس تنقید کے نشانہ بنانے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کے پورے عزائم مسمار ہو جاتے ہیں اور اس کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ ایک اچھا خاصا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس میں عوام تو درکنار، لیکن خواص بھی اس کے اندر، بلکہ یہ کہا جائے کہ خاص طور پر خواص اس میں شرکت کر رہی ہے، یعنی تنقید کرنے میں. اگر کوئی شخص اچھا اور نیک کام کرتا ہے یا کوئی کسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر تنقیدوں کی بوچھار ہو جاتی ہے، تنقیدوں کی بارش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی اپنی ترقی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا اور صحیح طریقے سے اس پر چل نہیں پاتا ہے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تنقید نہ کریں، بلکہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کی ترقی کے راستے میں ہمیں مدد کرنی چاہیے، بلکہ ہم اس کے ترقی کے راستے میں معاون اور مددگار ثابت ہو، مددگار بنے. کیونکہ آج کے اس دور کے اندر ہماری صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، ہمارے اندر وہ استطاعت نہیں ہوتی ہے، قوت گویائی کی صلاحیت بھی نہیں ہو پاتی ہے. اسی طریقے سے قلم کاری کی صلاحیت، اس طریقے سے بولنے کی صلاحیت، ذہانت کی صلاحیت، اس صلاحیتوں سے آج کے زمانے کے طلبہ بالکل ایک دم کم تر نظر آتے ہیں. سب کی بات نہیں، بلکہ بہت سے طلبہ ایسے بھی ہیں جو ذہنی اعتبار سے اعلیٰ ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو جو آئٹ سائڈ والے، بازو والے جو طلبہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ارادوں کو، جو اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اچھے استطاعت والے، صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ارادوں کو پوروں کو مسمار کر دیتے ہیں. جس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ آدمی جس اپنے آپ کو بنانا چاہتا تھا تو بنا نہیں پاتا ہے. خیر، لیکن جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بننے کے بعد اپنے آپ کو کمتر اور اپنے ارادے کو کمزور نہیں بنا دینا چاہیے، بلکہ بلند ہمتی سے اور اونچے حوصلے سے کام کرنا چاہیے. میں اسی پر آپ کو ایک سبق آموز واقعہ پیش کرتا ہوں کہ راستے میں اتفاق سے کئی مینڈک جا رہے تھے، تو راستے میں ایک گھڑا ان کو ملا. تو ان میں سے 2 مینڈک ایسے تھے جن کو وہ گھڑا نظر نہیں آیا اور وہ دونوں مینڈک اس گھڑے کے اندر گر گئے. گھڑا اتنا گہرا تھا کہ ان کا نکلنا بہت مشکل تھا. چنانچہ ایک مینڈک جمپ لگا کر کود کر کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس گھڑے کے باہر نکلے، لیکن اوپر کے جو مینڈک تھے وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب موت کا انتظار کرو. یہ سنتا ہے، وہ مینڈک یہ بات سنتا ہے کہ اس کا دل ایک دم مسمار ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے اندر ان مینڈکوں کا کہنا کہ اب موت کا انتظار کر، اس کے صدمے میں وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور وہ جا بحق ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک مینڈک اور تھا جو مستقل کوشش کر رہا تھا، جمپ لگا رہا تھا اور اوپر والوں کی بات پر بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جمپ لگاتے لگاتے گھڑے سے باہر نکل آیا. چنانچہ جب اس نے ان اوپر والے مینڈکوں نے اس باہر نکلنے والے مینڈک سے پوچھا کہ تو باہر کیسے نکلا، تو اس نے یہ کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا ہے، بلکہ جب آپ لوگ چلا رہے تو میں نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا تھا. چونکہ آپ کی چیخ و پکار، آپ کی سیٹیاں سن کر
میرا عزم ایک دم کمزور پڑ جاتا، جس کی وجہ سے میرے اندر جو قوت تھی نکلنے کی وہ قوت ختم ہو جاتی اور میں اس گھڑے کے اندر سے نکل نہیں پاتا، اور میں بھی موت کا لقمہ بن جاتا۔ چنانچہ آج ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ترقی والا کام کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ کا کام اچھا اگر کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کام پر ضرور آڑ آئے گی، اس کام پر ضرور روڑے آئیں گے، اس کام کو ختم کرنے کے لیے ضرور اعتراضات کے پوٹلے ہمارے اوپر پھینکے جائیں گے، لیکن اگر ہم عقل مند ہیں تو اس بحر مینڈک سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کتنے ہی اعتراضات ہوں، کتنی ہی تنقیدیں ہوں، ہمیں اپنے منزل کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ منزل مقصود تک پہنچ کر رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک شاعر نے بڑا ہی اچھا شعر کہا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی تنقید ہمارے اوپر آئے اور کوئی مخالف ہوا ہمارے اوپر آئے تو ہم اس تنقید کو نشتر بنا کر اپنی منزل کی راہ کو ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر ایک اچھے کام کرنے والوں کو ہماری ذات سے ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں، ہمارے اندر آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا خوب استعمال کر کے اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔